طرف سینٹ کا اجلاس جاری ہے، وزیر داخلہ شیخ رشید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ گردنیں کاٹی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمان میں، یو پی میں، بریلی میں، مظفر نگر میں، پنجاب میں جناب چیئرمین مسلمان جو ہے وہ جس تشدد کی نظر بن رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان جو ہے اس وقت اگر طالبان کی بات کر رہا ہے تو وہاں وہ مسلمان ہیں۔ میں اب 2090 ہے یا 91 ہے، رضا ربانی کو زیادہ ہسٹری یاد رہتی ہے، میں تو ذرا شیخ ہوں، اتنی ہسٹری کا طالب علم نہیں ہوں۔ صاحب مجھے آتا ہے، تارڑ صاحب میرا بڑا پکا ہے جی۔ صاحب میں نے آپ کو نکال دیا ہے کہ یہ سارے ہی لوگ صدروں کے ساتھ رہے ہیں، اور جب میں چھوٹے ہوتے جو نعرہ مارتا تھا نا تارڑ صاحب، آج بھی وہی نعرہ چل رہا ہے، گرتی ہوئی دیواروں کو اور دھکا دو، 60 سال پہلے، 50 سال پہلے جی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ سو آج میں تھوڑی سی باتیں جناب چیئرمین عرض کروں کہ ابھی ممتاز پہلوان بلوچستان میں ایک 5-6 میجر تنظیمیں ہیں جناب چیئرمین۔ داعش ہے، القاعدہ کا راشا ایلیمنٹ ہے، ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی پی کے بہت سارے گروپوں کے ناموں میں نہیں جانا میں چاہتا، اور بی آر اے اور یو ڈی اے کے بارے میں کہہ دیا کہ نئی بی این اے بن گئی ہے 11 جنوری سے۔ اور ابھی میرے ایک معزز دوست نے فرمایا کہ باڑ ابھی جی 2880 کلومیٹر جناب چیئرمین، اس میں 20 کلومیٹر رہتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور جو انہوں نے گرایا تھوڑا سا حصہ وہ یعنی مین لائن نہیں ہے، وہ اس کی سائیڈ لائن ہے، اور یہ 20 کلومیٹر ایک دن میں 2 کلومیٹر لائن بنتی ہے، لیکن بلوچستان کے ساتھ ابھی 200 کلومیٹر جو ہے یہ فینسنگ رہتی ہے، 200 کلومیٹر بلوچستان کے ساتھ رہتی ہے، اور 21 کلومیٹر یا 21.3 یا 4 کلومیٹر رہتی ہے اس کے ساتھ۔ انٹیلیجنس کے 2 ادارے جو ہیں مین، سی ٹی ڈی پنجاب کو اور سندھ کو وہ دیکھ رہے ہیں، بلوچستان اور کے پی کے کو 11 کور اور 12 کور دیکھ رہی ہے۔ اور جتنے ڈانڈے مل رہے ہیں، انڈیا ابھی اس کو بہت بڑی شکست ہوئی افغانستان میں، بہت بڑی شکست ہوئی، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جناب چیئرمین پاکستان اور طالبان کے ایک بہتر تعلقات ہوں، ایک بہتری کی ہمسائے کے تعلقات ہوں۔ ہم نے نہ صرف افغانستان سے بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ایران سے بھی بہتر تعلقات ہوں۔ اس ملک میں دہشت گردی 20 طرح کی ہے، رضا رحمانی صاحب، عطا صاحب فرما رہے تھے، اگر میں عرض کروں یہاں پر تو یہاں سیکٹیرین دہشت گردی بھی ہے۔ میں مدارس کو دین کا مینار اور دین کے قلعے سمجھتا ہوں، لیکن ہم اندر تقریر اور کرتے ہیں جناب، اندر تقریر اور کرتے ہیں، باہر تقریر اور کرتے ہیں۔ اندر جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ ہر آدمی یہاں ابھی ایسی باتوں کی طرف جا رہا تھا، سر جی اس نے کیا کہا کہ میں اگر باہر نکلا تو خطرناک ہوں گا، یہ آپ بھی کہتے ہیں سارے۔ اس میں سر جی اب میں نے آپ کی بات سنی ہے نا جی، پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ جی شیخ صاحب آپ بات کریں پلیز۔ جناب چیئرمین، میں عرض کروں کہ ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ کنڑ کی صورتحال کیا ہے، نورستان کی صورتحال کیا ہے، یہ سب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیچ کی صورتحال کیا ہے، مستونگ کی صورتحال کیا ہے۔ جناب چیئرمین اگر میں بہت باتیں کروں گا تو میڈیا میں ایک بہت طوفان اٹھ جائے گا اور طرح کا۔ دے آر ویل انفارم، ان کو ساری صورتحال وہاں کی پتہ ہے کہ صورتحال وہاں کیا جا رہی ہے، اور اس صورتحال کو ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کا مقابلہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور انارکلی کے دونوں واقعات، جوہر ٹاؤن میں ان کو سزائے موت ہو گئی ہے، تینوں کو انڈین لانچ تھے۔ انڈین نے جب دیکھا کہ افغانستان سے نہیں کچھ ہو رہا اور وہاں سے نہیں ہو رہا تو انہوں نے پاکستانی لوگوں کو، اب ہم نے جو پکڑے ہیں چیئرمین صاحب، انڈین را نے پاکستانی جو باس کرمینل ہیں ان کو انگیج کیا کہ 25 لاکھ لے لو، 50 لاکھ لے لو۔ ابھی یہاں عطا صاحب چلے گئے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ خود فضل الرحمان صاحب پہ 3 دہشت گرد، میرے پہ 3 دہشت گرد حملے ہوئے، ان پہ ہوئے۔ اور جس دن شہید بے نظیر بھٹو شہید ہوئی جناب چیئرمین صاحب، رات کو ان کو گزارش کی گئی
رات کو ان کی منت سماجت کی گئی کہ یہ پنڈی میں نہ جلسہ کریں. لیڈر جو ہوتا ہے نا جی وہ اس چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے. اس وقت یہ بات سمجھی جاتی ہے یہ تو جی سرکاری لوگ ہیں جی, یہ تو سرکاری بات کرتے ہیں, یہ تو جلسے کو خراب کرنے کی بات کرتے ہیں, اور وہ شہید ہو گئی. جناب چیئرمین, میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے شہید بے نظیر کو فیصلہ کیا کہ بتایا جائے, اور ایک جرنیل کو بھیجا گیا کہ شہید کو بتایا جائے کہ برائے مہربانی, اور پھر ان کی گاڑی میں جو شوق ہوتا ہے وہ ایک بنا شوق کہتے ہیں اسے, جو بھی تھا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جناب چیئرمین دیکھیں, میں ان کو کہوں گا کہ 23 مارچ کو OIC کی ساری دنیا کے سربراہ آ رہے ہیں, 22 کو آ رہے ہیں, آپ کے راستے بند ہوں گے. ساری کور ہیڈ کوارٹر جتنے ہیں جناب چیئرمین صاحب, ان سب کو پتا وہ GT روڈ پہ ہے, ٹینک آ رہے ہوں گے, توپ خانہ آ رہا ہوگا, کوئی ایسی مستی کوئی کرائے کا ایجنٹ کر دے گا تو اس کا میں ڈرا نہیں رہا. بڑے شوق سے آ جاؤ یار, بڑے شوق سے آ جاؤ, شوق پورا کر لو آ کے, بڑے شوق سے آ جاؤ. اور آج تک دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ملک میں. مصدق صاحب میں آج اسپیشلی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں کوا کالا ہوتا ہے, ابھی جا کے ٹی وی پہ کہہ دیں گے نہیں. ابھی آپ منسٹر صاحب کو بات کرنے دیں پلیز, پھر اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں. جی تشریف رکھیں. مولانا صاحب اس طرح نہیں ہوگا, آپ اٹھ کے کوئی رول کے مطابق چلائیں پلیز. آپ ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں, کیا آپ کو زیادہ پتا ہے. جی شیخ صاحب پلیز, جب پلیز تشریف رکھیں پلیز. جی شیخ صاحب. غفور حیدری کا ایز اے عالم دین احترام کرتا رہوں گا, چاہے میرے بارے میں یہ جو مرضی کہیں. میں کسی مکتبہ فکر کے عالم دین کو, خواہ وہ شیعہ ہے, خواہ وہ سنی ہے, خواہ وہ توحیدی ہے, خواہ وہ سلوی ہے, حیدری صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے, تشریف رکھیں. حیدری صاحب تشریف رکھیں پلیز. تھینک یو سر. جی شیخ صاحب. جی شیخ صاحب. میری کوئی چیز ختم نہیں ہوئی حضری صاحب, کوئی چیز میں. حیدری صاحب یہ بہت بری بات ہے. حیدری صاحب آپ اتنے سینئر آدمی ہیں, پلیز تشریف رکھیں. جی سر اس طرح نہیں چلتا پلیز. جی میں آپ کی بہتری کے لیے اگر میں نے یہ کہا کہ آپ کا 23 مارچ کو آنے کا دل ہے, آپ ضرور آئیں. میں آپ کو کہوں گا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, کووڈ کا خطرہ ہے. یہ بات میں نے آج فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ 100-150 آپ بے شک میں آپ کا احترام کروں گا. آپ 100-150 ملکوں کے سربراہ آ رہے ہیں OIC کے ممبر, آپ 23 کی بجائے 27 کو آ جائیں. اس دن میں کہا شینی بی بی مجھ سے ناراض ہوگی, میں نے کہا بھئی بلاول کے 4 دن اور 6 دن بعد آ جائیں. آپ 23 کے بعد 27 کو آ جائیں. آپ مجھے بتائیں مجھے ایز اے وزیر داخلہ کس پوزیشن میں سمجھیں گے کہ آدھا اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا, جیمر ہوں گے, فون بند ہوں گے. آپ کی جب تک وہ ٹی وی پہ چلے گی نہیں تو آپ کس سے وہ بات کریں گے جناب علی کے لائیو شو نہیں چل رہا ہوگا آپ کا. شبلی بھی مجھے کہہ رہا آنے دو تاکہ ٹی وی پہ میرا سیاست ہو کیا رہی ہے جناب چیئرمین. دیکھیں ہر کوئی آدمی, چیئرمین صاحب اس وقت اپوزیشن نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آؤ مل کے, یہ دہشت گرد جو ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا, دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. اور اس 15 اگست سے لے کے آج تک ایک دہشت گردی کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اور میں کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا, سب نے کہا مذاکرات, کوئی مذاکرات اب نہیں ہو رہے. طالبان, مجھے بہن ختم کر لینے دینا, وہ طالبان نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ہمارے ساتھ انہوں نے لڑائی لڑی ہے, ہمارے ساتھ 20 سال انہوں نے جنگ کی ہے, ہم اپنی سرزمین کو ان کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ان کو ہم دور دراز علاقہ دیتے ہیں, پہلے وہاں جا کے آباد کر لیں اس کو, ورنہ ہم ان کو آپ کے خلاف سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. طالبان کی بات چیت کو ہم نے آگے بڑھایا کہ جو لوگ آئین, قانون اور قانون کے دائرے میں آنا چاہیں ہم ان کی بات سننے اور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو لوگ ایسے سخت مطالبے کریں جو پاکستان کی سالمیت سے ٹکرانے والے ہوں تو پھر ان سے تو ٹکرایا جائے گا نا. لیکن ٹکرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ٹکرایا جائے گا. ہر روز
दहशत गर्दी से अजीम अफवाज निपट रही है। एजेंसीज जो हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया, केपीके में और बलूचिस्तान में आर्म फोर्सेस एजेंसीज को देख रही हैं, पंजाब और सिंध में सीटीडी देख रही है। जहां कोई आदमी इतला मिलती है सर उठाता है, वहां एक्शन लिया जाता है। और जहां तक ये बात है कि हमने इसके लिए क्या मेन सूरत हाल जो है, वो मेन सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान 5 मुझसे सवाल किए थे, खुद मौलवी मुश्ताक साहब चले गए, कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पे कभी हरफ आने नहीं देगा। पाकिस्तान किसी कीमत पर भी इस मुल्क में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। हमारी कौम, हमारी अफवाज, और मैं आज ये कहने के लिए तैयार हूं कि अपोजिशन भी इसमें हमारे साथ शामिल है और हम भी अपोजिशन के साथ हैं। दहशतगर्दी के मुकाबले में हम साथ हैं। और नंबर 4 के सियासत चलती रहती है, हमारा काम है आपको समझाना। हमने आपको कहा है कि 23 से 27 को कर लें, 27 से 17 कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन मुल्क आपको भी उतना अजीज है जितना इमरान खान को अजीज है या मुझे अजीज है। इसलिए मैंने ये गुजारिशात की हैं। चेयरमैन साहब, आपका बड़ा शुक्रिया और अपोजिशन का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सुना। थैंक यू। द मोशन हैज बीन टॉक्ड आउट। मेरी गुजारिश है तमाम मेंबरान से कि मास्क पहन लें प्लीज। ऑर्डर नंबर 2, सेनेटर कौदा बाबर साहब प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 2। तशरीफ नहीं लाए हैं जी, डेफर्ड करें 2, 3। ऑर्डर नंबर 4, सेनेटर खालिदा अतीब प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 4 जी। आपको बताएंगे वजीर दाखिला शेख रशीद सेनेट इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। इजलास अभी भी जारी है। शेख रशीद का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफिका बयानिया अपनाया चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने जो कहा वो सभी कहते हैं। बेनजीर को जलसे से पहले वार्निंग दी गई थी। एक जनरल को बेनजीर भुट्टो के पास भेजा भी गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जो भी इस वक्त मुल्क की कंडीशन है, मुअज़्ज़िज़ ऐवान के मेंबर्स उससे अच्छी तरह आगाह